میرے قابل احترام بزرگوں، آج کے بیان میں حالات حاضرہ کا مختصر ذکر اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کی جو حالت ہے اور مہنگائی کا جو عالم ہے اور سیاسی طور پر جو صورتحال ہے وہ انتہائی ناقابل بیان ہے، اور مجھ سے زیادہ آپ حضرات بھی اس سے واقف ہیں۔ پاکستان کی معیشت کی کشتی ظاہراً ڈوبتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ بد نظمی، بد انتظامی اپنے عروج پر ہے۔ پاکستانی کرنسی کی ویلیو صفر ہوتی جا رہی ہے، ڈالر اڑتے اڑتے 200 سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ یہ حالات انتہائی ابتر حالات کہلاتے ہیں، یعنی ہمارے ملک کی ہر لحاظ سے صورتحال نہایت بدتر ہوتی جا رہی ہے اور تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر کسی تبصرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی جو اصل وجہ ہے وہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ قومی اعتبار سے بھی ہماری حالت ناقابل بیان ہے، اور سیاسی طور پر بھی ہماری صورتحال ناقابل برداشت ہے، اور مجموعی طور پر ہم سب مسلمان جو پاکستان کے اندر بستے ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو لوگ دین پر چلنے والے ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، حلال حرام کی کچھ تمیز رکھتے ہیں، نیکی بدی کا فرق جانتے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگانے کی فکر رکھتے ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور ایک ارشاد ہے کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، یعنی جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے، یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے تم پر حاکم ویسے ہی آئیں گے۔ یہاں تک حدیث میں ہے کہ تم اپنے حاکموں کو برا بھلا مت کہو بلکہ اپنے آپ کو درست کرو۔ جب تم درست ہو جاؤ گے تو خود بخود تمہارے حاکم بھی صحیح آ جائیں گے۔ تم خود نہیں سدھرو گے اور تم اپنی اصلاح خود نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ تمہارے حاکم اچھے نہیں آئیں گے۔ تو اس وقت حالت ہماری بحیثیت ہمارے پاکستانی قوم کے اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہر جانب سے مایوسی، نا امیدی، بدحالی اور مہنگائی کا پہاڑ اونچا ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے۔ تو یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں، ہماری نافرمانیاں عروج پر ہیں، جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ اگر اب بھی ہم نے اس کا جو قرآن و حدیث میں حل بیان کیا گیا ہے اس پر عمل نہ کیا تو اس سے بھی زیادہ بری حالت ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ حکومت پر تبصرہ کرنے سے، سیاست پر تبصرہ کرنے سے، سیاسی لوگوں کا اچھا برا سامنے لانے سے گریز کرے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس تبصرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم حد سے آگے بڑھ جائیں اور ہم کوئی ان پر جھوٹا الزام لگانے میں مبتلا ہو جائیں، اور کچھ نہیں تو ان کی غیبت میں مبتلا ہو جائیں اور ان کی برائیاں کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیں، اور پھر مجموعی طور پر سوچو کہ اس تبصرے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے کہنے سے نہ کوئی اچھا ہو جائے گا اور ہمارے کہنے سے کوئی برا نہیں ہوگا، تو ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ اور مزید ہم اس گناہ میں جس کے اندر وہ مبتلا ہے ہم شامل کیوں ہو جائیں؟ کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ رات دن حاکموں کو برا کہنے سے کہ پہلی حکومت ایسی تھی اب ایسی ہے، یا یہ ایسی اور یہ ویسی ہے، بھائی تمہارے اس کہنے سننے سے تو وہ ان کی اصلاح ہوگی نہیں، وہ تو صحیح ہوں گے نہیں، وہ تو درست ہوں گے نہیں، اور ہم اپنا قیمتی وقت بھی ضائع کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہو سکتا ہے ہم بھی غلط تبصرہ کر کے غلط باتیں کہہ کے اور الٹے گنہگار ہو جائیں۔ ایک تو کام یہ کریں، اس کی جگہ دو کام کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ کثرت سے دو کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کچھ بھی حالات آ رہے ہیں بلا وجہ نہیں آ رہے۔ دنیا میں ہمیشہ اللہ پاک نے ایک قاعدہ اور قانون مقرر کیا ہوا ہے، بس اس کے مطابق ہوتا رہتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے۔ وہ یہ کہ جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے، جو زمین میں بیج ڈالو گے وہی کاٹو گے۔ اچھے کرو گے تو اچھا انجام، برے کرو گے تو برا انجام۔
یہ جب سے دنیا چلی ہے یہ چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح چلتا چلا جائے گا۔ لہذا ہمارے گناہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، ہماری بدعمالیوں نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا ہوا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم اور آپ اپنا جائزہ لے کر کے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے باطن میں کون کون سے کبائر ہیں، کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں جن کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ اپنے باطن کے گناہوں کو بھی دیکھیں، اپنے ظاہر کے گناہوں کو بھی دیکھیں۔ الحمدللہ مساجد میں عام طور پر علماء کرام فضائل بھی بیان کرتے رہتے ہیں، گناہوں پر بھی متوجہ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور آپ جو یہاں جمع ہیں ہمیں کافی حد تک گناہوں کا علم ہے، یہ بھی گناہ 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 ہے۔ تو ہو سکتا ہے بعض گناہ ایسے بھی ہوں کہ جو ہمارے اندر پائے جاتے ہوں تو ہم فوراً بلا تاخیر ان سے سچی توبہ کریں۔ ایک تو یہ کام، اور دوسرے مسلمان چاہے وہ سیاست میں ہوں یا سیاست سے باہر، حکومت کے اندر ہوں یا حکومت سے باہر، عوام ہوں یا حکام، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، ان کے لیے گڑ گڑا کر ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو بھی اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دوسرے کے متعلق ہمارا اختیار نہیں ہے اور ہمارے ہاتھ میں ایسی طاقت نہیں ہے، ایسی قوت نہیں ہے، ایسا اقتدار نہیں ہے کہ ہم زبردستی ان کو ان گناہوں سے باز رکھ سکیں۔ بس یہ اختیار ہمیں اپنے اوپر تو ہے، اپنے گھر والوں پر تو ہے، گھر سے باہر والوں پر نہیں ہے، حکومت پر تو ہے ہی نہیں۔ جب نہیں ہے تو جو ہماری اختیار میں وہ کریں، اور جو اختیار سے باہر ہے اس میں دعا مقرر ہے، طے ہے بس۔ www.darsequran.com